الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنی من النار۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بڑی فضیلت اور بڑی برکات لے کے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عشرہ میں اپنے بہت سارے گناہ گار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ناظرین، بہت سارے اعمال ہیں کہ جو انسان کے بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، تو ان میں سے ایک عمل ہے صلاۃ التسبیح، ایسی نماز کہ جس کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جناب سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے کے طور پہ عنایت فرمائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، کیا میرے چچا جان، کیا میں آپ سے صلہ رحمی کا حق ادا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ کیا میں آپ کو کوئی عطیہ نہ دوں؟ تو اس حدیث طیبہ کو ائمہ محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں نقل کیا ہے کہ جیسے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جامع ترمذی میں 482 نمبر اس حدیث طیبہ کو نقل کیا ہے، امام ابی داؤد علیہ الرحمہ نے سنن ابی داؤد میں اس کو نقل کیا، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا، امام حاکم نے اور امام ابن خزیمہ نے، امام بہقی نے اور دیگر ائمہ محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں اس حدیث طیبہ کو نقل کیا کہ جس میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کے طریقے کو بیان فرمایا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی صلاۃ التسبیح کی برکت سے وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے اپنے چچا جان کو ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو ہر روز پڑھا کریں، اگر ہر روز نہ پڑھ سکیں تو آپ ہر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکیں تو آپ ایک مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو ساری زندگی میں آپ اس نماز کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آئیے ناظرین، جانتے ہیں کہ اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ 4 رکعت نفل نماز ہے۔ آپ نے 4 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ تو جب پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد کسی اور سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ قرات مکمل کرنے کے بعد آپ نے کھڑے کھڑے قیام میں 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، تو رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد رکوع کی حالت میں آپ نے 10 مرتبہ وہی تسبیحات پڑھنی ہیں۔ پھر رکوع کے بعد کھڑے ہو کے آپ نے قومے میں 10 مرتبہ وہ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ پھر آپ نے پہلے سجدے میں جانا ہے، تو سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر ایک سجدہ مکمل کرنے کے بعد جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، یہاں بیٹھ کے آپ نے 10 مرتبہ پھر وہی تسبیحات پڑھنی ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی آپ نے 10 مرتبہ وہ تسبیحات پڑھنی ہیں۔
تو اس طرح ایک رکعت میں آپ نے 75 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ تو جب ایک رکعت میں آپ 75 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کی 4 رکعت میں 300 مرتبہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ کی صلاۃ التسبیح مکمل ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بے بہا فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، اگر ممکن ہو آپ کے لیے، آپ ہر طاق رات میں صلاۃ التسبیح ضرور پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی نیک عبادات کو، اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور نیکی کے راستے پر اللہ کریم ہم سب کو استقامت اور دوام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔